اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تل کا من انباء الغیب، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم، چنانچہ آپ صبر کریں، بلا شبہ اچھا انتقام، اچھا انجام متقیوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اگلی قوم کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ اب اگلی قوم نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، اب اگلی قوم کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھی۔ اس نے کہا، اب عاد کے بھائی نہیں تھے، یہ در حقیقت قوم کے ایک قوم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھائی کا لفظ استعمال کیا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ باندھنے والے ہو۔ اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر میری اجرت اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اے میری قوم، اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس سے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ تمہیں اور زیادہ قوت دے گا، اور تم مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے ہو، اور ہم اپنے معبودوں کو تمہاری بات کی وجہ سے چھوڑنے والے بھی نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم نہیں کہتے مگر یہ کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں کسی آفت میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم یہ بہک گئے ہو، اور یہ ہمارے معبودوں نے ہی تمہیں بہکا دیا ہے کہ تم عجیب و غریب باتیں کرنا شروع ہو گئے ہو۔ اس نے کہا، ہود علیہ السلام نے، یقیناً انی اشہد اللہ، یقیناً میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہنا کہ اس کے سوا تم جو شریک بناتے ہو، بلا شبہ میں ان سے بیزار ہوں۔ اس کے سوا چنانچہ تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو، پھر مجھے مہلت نہ دینا۔ ہر نبی نے یہی کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی۔ آپ دیکھیں کہ ہر نبی کا ایک ہی الفاظ تھے، اور مشرک قوموں کے ایک ہی لفظ رہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ پر کامل یقین تھا، اور انہوں نے کہا کہ تم پھر مجھے مہلت نہ دینا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر میں نے بھروسہ کیا، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کی پیشانی کے بالوں کو وہ پکڑنے والا ہے۔ یقیناً میرا رب سیدھی راہ پر ہے، پھر اگر تم منہ موڑو تو یقیناً میں نے تمہیں وہ پیغام پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور کو جانشین بنائے گا، اور اسے تم کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر اچھی طرح نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود کو اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے انہیں ایک بہت سخت عذاب سے بچایا۔ اور یہ تھے عاد، جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام عاد تھا۔ یہ عاد ان کے درمیان میں ایک بہت بڑا سردار تھا، جس کے نام کے بعد اس قوم کو قوم عاد کے نام سے پہچانا جانے لگا، جو بہت ہی نافرمان تھا، اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر زبردست جابر سخت اناد رکھنے والے کے حکم کی پیروی کی، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی۔ سن لو، یقیناً عاد نے اپنے رب کا کفر کیا، سن لو، ہلاکت ہے عاد کے لیے جو ہود کے قوم تھی۔ اور سمود کی طرف، اب ہود کے بعد اگلی قوم جو ہے وہ سمود کی، یعنی کہ جو لوگ عاد کی قوم میں سے زندہ بچ گئے تھے، پھر وہ ان کے اندر وہ سرکشی موجود تھی، حالانکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ایک پوری قوم کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ اور جو عاد کی قوم سے بچ گئے، پھر وہ سمود کی قوم والے بنے، اور سمود کی قوم بنے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے جہاں جہاں پر بھی قوم عاد کا ذکر ہوا ہے، وہاں پر ہی اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا بھی ذکر فوراً ہی بعد میں کیا۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ان کے بھائی صالح کو بھیجا، یہ ایک قوم ہونے کی وجہ سے کہا کیا؟ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، چنانچہ تم اس سے بخشش مانگو، پھر اسی کی جانب رجوع کرو، یقیناً میرا رب بہت قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تم پر امیدیں رکھی گئی تھیں، کیا تم ہمیں اس سے روکتے ہو کہ ہم عبادت کریں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ اور بلا شبہ یقیناً ہم اس کے بارے میں ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں۔ انسان کو شک جب دل میں آ جاتا ہے تو وہ انسان کو ہر وقت بے چینی میں مبتلا کر دیتا ہے۔
جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اس نے کہا اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا؟ بلا شبہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو سوائے خسارہ پہنچانے کے تم مجھے کیا زیادہ دو گے؟ اور اے میری قوم، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، چنانچہ اسے چھوڑ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں قریب کا عذاب پکڑ لے گا۔ یعنی کہ قریب کا عذاب کیا کہا کہ یعنی یہ قریب کا عذاب کیا؟ یہ قیامت کا عذاب نہیں، یہ قریب کا عذاب۔ تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا 3 دن تک تم اپنے گھروں میں خوب فائدہ اٹھا لو۔ اب یہ 3 دن انہوں نے خوب خوب انہوں نے خوف میں گزارے۔ یہ ایسا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا۔ چنانچہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو نجات دی اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً آپ کا رب بے حد قوت والا، سب پر غالب ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک ہولناک آواز نے پکڑ لیا، یعنی کہ جو زلزلہ آیا اس کی خوفناک آواز آئی، تو وہ سب کے سب اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، گویا ان میں وہ ایسے تھے جیسے کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن لو، بلا شبہ سمود نے اپنے رب کا کفر کیا تھا، یعنی کہ اس قوم نے کفر کیا تھا۔ سن لو، دوری ہے سمود کے لیے، کس سے دوری ہے؟ ہدایت سے، جنت سے دوری ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری کے ساتھ آئے، انہوں نے کہا سلام ہے، اس نے کہا سلام ہے۔ پھر اس نے دیر نہیں کی کہ ایک بھنا ہوا فرشتہ بچڑا لے آیا۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے مہمان کی مہمان نوازی کرنے میں دیر نہیں کی، بلکہ وہ بازار سے جا کے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے، اور اس کے انتظار میں بھی نہیں رہے کہ ان کی بیوی اس کو ان کے لیے کھانا بنائے گی، بلکہ فوراً ہی ان کی خاطر مدارت کی۔ تو جب دیکھا ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں پہنچ رہے، وہ پریشان ہو گئے کہ یہ مہمان آئے ہیں تو وہ پھر کھا کیوں نہیں رہے؟ تو انہیں اجنبی جانا اور ان سے ایک قسم کا خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، بلا شبہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کا رشتہ اور تعلق تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، تو وہ لیکن رہتے ایک جگہ پر نہیں تھے، کیونکہ ہر نبی اور ان کے بھائی ہم اپنے دین کی اشاعت کے لیے بہت دور دور رہتے تھے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم بالکل ساتھ ساتھ کمیونٹیز کے اندر ساتھ ساتھ ایک ہی گھروں میں رہیں، گھر نہیں تو کم از کم پاس پاس گھر ہوں، ایک ہی شہر میں ہوں، جبکہ ہمارے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا بھی بہت آسان ہے۔ چونکہ ہمارا دین سے تعلق دور ہوتا جا رہا ہے، دین کے لیے ہم ہجرت نہیں کرتے۔ ہماری ہجرت اگر ہو بھی تو وہ صرف اور صرف پھر یا پھر شادی کرنے کے لیے یا پھر مال کمانے کے لیے ہوتی ہے۔ ڈرو نہیں، بلا شبہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے، اور اس کی بیوی کھڑی تھی، کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ سو وہ ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت سنائی، یعنی کہ ان کے بیٹے اسحاق اور ان کے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، یعنی کہ ان کے پوتے کی بھی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے سنا دی، یہ نام اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائے۔ اور اس نے کہا ہائے میری بربادی، کیا میں جنم دوں گی اور میں بڑھیا ہوں، اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ بلا شبہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے، عجیب چیز ہے۔ یہ معجزے تھے نا، حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ایسے ہی ان کے بیٹے کا پیدا ہونا، اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس بڑھاپے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دینا، تو پھر کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ لوگ آم، آ، جھوٹ کھڑتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ ایک بانجھ میں سے اور اولاد دے دیتا ہے، اور عمر کے اس حصے میں اولاد دے دیتا ہے، تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ بغیر باپ کی اولاد دے دے۔ انہوں نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اور اے گھر والو، یقیناً وہ بے حد تعریف کیا گیا بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے گھبراہٹ دور ہو گئی اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی، تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا، کیونکہ ان کے دل میں رحم اور نرمی بہت زیادہ تھی۔ وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو ابھی مزید ان کو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو مہلت دی جائے۔ یقیناً ابراہیم نہایت بردبار اور بہت آہوزاری کرنے والا، رجوع کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابراہیم، اے ابراہیم اس سے منہ موڑ لو، حقیقت یہ ہے کہ بلا شبہ تمہارے رب کا حکم آ گیا، اور یقیناً ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو ہٹایا جانے والا نہیں ہے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے
تو وہ ان کی آمد سے گھبرایا اور ان کے آنے سے دل تنگ ہوا، پریشان ہوا، اور اس نے کہا کہ یہ بڑی مصیبت کا دن ہے، اور اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اور وہ پہلے ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہاری گھر تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، بلا شبہ یقیناً تم جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، اور بے شک تم جانتے ہو کہ ہم کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش واقعتاً تمہارے مقابلے کی میرے پاس قوت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ انہوں نے کہا، اے لوط، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، وہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے، چنانچہ اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی ایک پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی کہ بلا شبہ اس تک وہی کچھ پہنچنے والا ہے جو ان تک پہنچے گا، یعنی کہ وہی عذاب تمہاری بیوی کو بھی پہنچے گا۔ ان کے وعدے کا یقینی وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو اس کا نچلا کر دیا، اور ہم نے اس پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر نما پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، آپ کے رب کی جانب سے نشان زدہ تھے، نشان لگے ہوئے تھے، اور ان ظالموں سے وہ کچھ دور نہیں۔ اور مدین کی طرف اس کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، بلا شبہ میں تمہیں اچھے حال میں دیکھتا ہوں، اور یقیناً میں تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کی مدین کی قوم جو مدین کے علاقے میں رہتی تھی، اس لیے اس کا نام اہل مدین کہا گیا۔ اب اس قوم نے کیا کہا کہ، اے میری قوم، انصاف کے ساتھ ناپ اور تول کو پورا کرو، اور لوگوں کو ان چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فسادی بن کر نہ دنگا نہ کرو، فسادی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس طرح سے زیادہ بچت کما لیں گے، زیادہ پیسہ کما لیں گے۔ اگر تم ایمان والے ہو اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، اگر انسان کماتا ہے اور اللہ تعالیٰ صحت عطا کرتا ہے تو وہ ساری بچت ہے، اور اگر انسان حرام کمائے اور اس کو پھر صحت بھی نہ عطا کرے تو اس کا سارا مال اس حرام کمائی پر لگ گیا۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم اپنے مالوں اموال میں جو چاہیں کریں؟ بلا شبہ تم نہایت ہی بردبار اور بڑا دانشمند ہے۔ کہ انہوں نے تنزیہ کہا کہ کیا آپ خود کو بہت بڑے دانشور اور بہت بڑے سمجھدار سمجھتے ہیں؟ کہ آپ ہی کس قسم کی سمجھداری کی بات کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے گھاٹے کی بات بتاتے ہیں کہ ہم اپنے مال کو ایسے کر کے کم کر دیں؟ اس نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، اور اس نے مجھے اپنی جناب سے اچھا رزق عطا کیا، اور میں ارادہ نہیں رکھتا کہ میں تمہارے خلاف وہ کام کروں جن سے میں تمہیں روکتا ہوں، جہاں تک میں کر سکوں میں تمہاری اصلاح کا ارادہ ہی رکھتا ہوں، اور میری توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ مزید انہوں نے کہا کہ، اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں ہرگز مستحق نہ بنا دے کہ تمہیں بھی اس جیسی مصیبت پہنچے جیسی مصیبت قوم نوح یا قوم ہود کو پہنچی، یا قوم صالح کو پہنچی، اور قوم لوط کو۔ تم سے کچھ دور نہیں، نہ وہ فاصلہ ان کا علاقہ تم سے دور ہے، اور نہ ہی ان کا ٹائم پیریڈ بہت دور ہے کہ تمہیں معلوم ہی نہ ہو۔ اس لیے اپنے رب سے بخشش مانگو اور پھر اس سے توبہ کرو اپنی تمام حرکتوں سے جو تم ناپ تول میں کمی کرتے رہے۔ بے شک میرا رب تمہیں نہایت رحم کرنے والا ہے، اور وہ بہت محبت کرنے والا ہے، وہ یقیناً تمہیں معاف کر دے گا۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، جو تم کہتے ہو اس میں سے اکثر باتیں ہم نہیں سمجھتے، ہمیں تمہاری بات سمجھ ہی نہیں آتی، اور ہم تمہیں اپنے درمیان ایک کمزور آدمی دیکھتے ہیں، اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی، اگر تمہارے پیچھے گھر والے نہ ہوتے تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح غالب نہیں۔ اگر ہم ان کے آگے جواب دینا ہوتے تو یقیناً ہم تمہیں مار دیتے کب کا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ غالب ہے؟
کیا وہ اللہ سے زیادہ طاقت رکھتی ہے کہ تم اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا بنا رکھا ہے؟ یقیناً میرا رب اس کا احاطہ کرنے والا ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے جاؤ، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس کو عذاب دیا جائے گا اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا، اور کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ اور تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت سے نجات دی، اور ان کو ایک ہولناک چیخ نے پکڑ لیا۔ ہولناک چیخ کیا؟ زلزلے نے پکڑ لیا۔ جنہوں نے ظلم کیا تو انہوں نے اپنے گھروں میں صبح کی، وہ اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ جن جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا سب اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، گویا وہ اس میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن لو، ہلاکت ہے مدین کے لیے جس طرح ہلاک ہوئے سمود والے۔ اور بلا شبہ اب اگلی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور جب موسیٰ کو اپنی نشانی اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب، انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم کسی طرح سے درست نہ تھا۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، فرعون اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، چنانچہ انہیں وہ آگ پر پینے کے لیے لائے گا۔ چنانچہ وہ پینے کے لیے، آگ کو پینے کے لیے انہیں لائے گا۔ وہ بہت بری پینے کی جگہ ہے جس پر پینے کے لیے آیا جائے۔ اور اس دنیا میں اس کے پیچھے اور دنیا میں ان کے پیچھے لگا دی گئی لعنت، اور قیامت کے دن بھی بہت برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے۔ یہ بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض کھڑی ہیں اور کچھ کاٹی جا چکی ہیں۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا تھا۔ ان کی کچھ بھی کام نہ آیا ان کے معبود جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، جب تیرے رب کا حکم آ گیا، اور ان کے لیے بربادی کے سوا انہوں نے کسی چیز کا اضافہ نہ کیا۔ اور آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ کسی ظلم کرنے والی بستی کو پکڑتا ہے، بلا شبہ اس کی پکڑ بہت دردناک اور بڑی سخت ہوتی ہے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ وہ ایسا دن ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو لیبوریٹ کرتے ہیں کہ جس کے لیے سب جمع کیے جائیں گے، اور وہ حاضری کا دن ہوگا جب سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اور ہم اسے ایک گنی ہوئی مدت، یعنی کہ ٹائم اللہ نے گن لیا کہ کون سا ٹائم ہے، گنی ہوئی مدت کے لیے ہی مؤخر کر رہے ہیں۔ یعنی کہ وہ قیامت کے دن ہم مؤخر کیے ہوئے ہیں، جس دن وہ آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا کلام نہ کر سکے گا۔ چنانچہ ان میں کچھ بدبخت اور کچھ نیک بخت ہیں۔ پھر جو بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے، اور اس میں ان کو آواز بھینچنا اور آواز نکالنا ہوگا، یعنی کہ آواز زور زور سے پکارنے کی آوازیں نکالیں گے۔ زفیر و شہیق، زور زور سے چلانے کی آوازیں آئیں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جب تک زمین و آسمان قائم ہیں وہ اس میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، مگر جو آپ کا رب چاہے۔ یقیناً آپ کا رب جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرنے والا ہے۔ اور جن کو نیک بخت قرار دیا جائے گا وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں وہ اس میں رہیں گے۔ اور جو آپ کا رب چاہے، ایسا عطیہ جو کبھی قطع کیا جانے والا نہیں، یہ اللہ کی ایسی عطا کی ہوئی نعمت ہے جو کبھی ان سے نہیں چھینی جائے گی۔ بس آپ کسی شک میں نہ رہیں، جو وہ عبادت کرتے ہیں وہ نہیں عبادت کرتے سوائے اس کے کہ ان کے جو باپ دادا نے کی، کیونکہ وہ اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنے باپ دادا کے پیروکاروں کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اور یقیناً ہم ضرور انہیں ان کا پورا پورا حصہ دیں گے جس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، سو اس میں اختلاف کیا کیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے وہ بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور بلا شبہ وہ لوگ یقیناً اس قرآن سے بے چین رکھنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ وہ شک میں مبتلا ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ قرآن حق اور سچ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا رب ان کے سب کو جو جب وقت آئے گا ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ وہ ہر طرح سے پوری طرح سے باخبر ہے ان کے ہر عمل سے جو وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اسے وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر چلنے والا بنائے اور ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔
اور ان کی طرف نہ جھک جاؤ جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ لگ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اور اپنے آپ نماز قائم کریں اور کریں دن کے دونوں اطراف میں، یعنی کہ دونوں ٹائم، صبح اور شام، اور رات کی چند گھڑیوں میں۔ تہجد کی نماز کا ذکر ہوا۔ بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کی یہ نصیحت ہے۔ آپ کی نیکی ہر برائی کو، نہ صرف نیکی ملتی ہے بلکہ ایک برائی کو بھی ختم کرتی ہے۔ اور آپ صبر کریں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر بھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے کی قوموں میں سے پھر کچھ بچی کھچی بھلائی والے لوگ کیوں نہ ہوئے، جو زمین میں فساد سے منع کرتے، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، ان میں سے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہے جن میں انہیں عیش و آرام دیا گیا تھا، اور وہ جرائم پیشہ لوگ تھے۔ اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے، جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، اچھے ہوں۔ اللہ ان پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو یقیناً ایک ہی امت بنا دیتا، اور وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے، مگر جن پر آپ کا رب رحم کرے۔ اور اسی طرح اس نے ان کو پیدا کیا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی کہ ہمیں جہنم کو جنوں اور انسانوں سبھی سے ضرور بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو ہدایت ہی نہ دی کہ اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ گمراہ ہوں گے، اور کم ہی لوگ اللہ کی طرف آئیں گے۔ اور یہی بات شیطان چونکہ اپنے علم سے یہ بات جانتا تھا، شیطان کو اللہ نے اتنا علم عطا کیا ہوا تھا، اللہ نے یہ فیصلہ پہلے ہی کر دیا تھا۔ تو شیطان نے اس لیے جب اللہ تعالیٰ سے حجت کی تو یہی کہا کہ میں زیادہ لوگوں کو بھٹکاؤں گا، کہیں ہم بھی ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہو رہے۔ اور ہم رسولوں کے واقعات میں سے ہر چیز کو آپ کو سنا رہے ہیں، جس کے ساتھ ہم آپ کا دل مضبوط کرتے ہیں، اور آپ کے پاس اس معاملے میں حق آ گیا، اور ایمان والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، بلا شبہ ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں اس گھڑی کا جب اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے لیے ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ سو آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں، اور اے نبی، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی ہے، 53 نمبر پہ ہے۔ نزول کے اعتبار سے قرآن میں 12واں نمبر، 111 آیات اور 12 رکوع ہیں اس کے، مکی سورہ ہے۔ پھر اس کا بھی آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ مکی سورہ کا زیادہ تر آغاز حروف مقطعات سے ہی ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ واضح کتاب کی آیات ہیں جس کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یقیناً ہم نے عربی قرآن بنا کر اسے نازل کیا تھا کہ تم سمجھو۔ تم عربی ہو، ہم نے اس کو عربی بنا کر اس لیے نازل کیا تھا کہ تم سمجھو۔ ہم ایک بہترین قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں اس قرآن کی بدولت جس کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور اس سے پہلے یقیناً آپ بے خبروں میں سے تھے، آپ کو معلوم نہ تھا۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابا جان، بلا شبہ میں نے 11 ستاروں کو اور ایک سورج کو اور ایک چاند کو دیکھا، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، پھر وہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور ایسے ہی آپ کا رب آپ کو منتخب کرے گا اور آپ کو باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں کچھ سکھائے گا، یعنی کہ خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور آپ پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا۔ یعنی کہ وہی اولاد یعقوب کیوں کہا کہ وہ اس سے پہلے ان کی جو آباء و اجداد، یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو وحی دی گئی، تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت آپ کو بھی دے گا، جیسا کہ اس سے پہلے اس نے آپ کی دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اسے پورا کیا تھا۔ یقیناً آپ کا رب سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے تھے۔ جب انہوں نے کہا، یقیناً یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، ہم زیادہ ہیں تعداد میں، اور یقیناً ہمارے والد ایک واضح غلطی پر ہیں۔
12 بھائی تھے تو 10 بھائی جو ہے وہ ایک ماں سے، اور دو یہ جو دو تھے یہ ایک ماں سے تھے۔ یوسف کو قتل کر دو۔ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا تو اس بات پر متفق ہو گئے کہ یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو، تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ اب نبی کی اولاد تھی تو ایسا نہیں ہے کہ نبی نے ان کو سکھایا نہیں تھا، ان کو سارا دین بھی سکھایا، ان کو ہر چیز بھی سکھائی، لیکن چونکہ وہ شیطان ان پر حملے کر رہا تھا، تو دیکھیں نبیوں کی اولاد بھی شیطان کے بہکاوے میں آ سکتی ہے، تو پھر ہماری اولاد شیطان کے بہکاوے میں آنا ہماری اولاد کے لیے تو بہت آسان ہے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یعنی کہ ایک انہی میں سے ایک بھائی نے، ان کے بڑے بھائی نے کہا جو سب سے بڑا تھا، کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اور اگر تم کرنے ہی والے ہو تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، اب یہ فیصلہ ہو گیا ان کے درمیان، انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، آپ کو کیا ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ حالانکہ بلا شبہ ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں۔ کل اس کو آپ ہمارے ساتھ بھیجیے کہ وہ ہمارے ساتھ کھائے پیے کھیلے کودے، اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ اس نے کہا یقیناً مجھے غمزدہ کرتی ہے یہ بات کہ تم اس کو لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم غافل اپنے ہی کاموں میں مگن ہو۔ انہوں نے کہا واقعی اگر اسے بھیڑیا کھا گیا، حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اور تب تو ہم بہت بڑی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، تب تو ہمیں کوئی طاقت ہی نہیں کہ ہم پھر دنیا میں کیا کریں گے۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی، اب بچپن میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور ان کے والد کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا، ان کے والد کو بھی بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، یا جو بھی معاملہ تھا اللہ نے کیا بتایا وہ ہمیں معلوم نہیں۔ تم ان کو ضرور ان کے اس کام کی خبر دو گے، اس حال میں کہ وہ نہیں سمجھتے ہوں گے۔ اور وہ رات کو اپنے باپ کے پاس آئے کہ وہ رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، بے شک ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے چلے گئے، اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، سو اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہرگز ہمارا یقین کرنے والے نہیں، خواہ ہم سچے بھی ہوں تب بھی آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے۔ اور جب اولاد جھوٹ بولتی ہے نا تو بڑی پکی ہو کر کہتی ہے کہ ہم تو سچ بول رہے ہیں، آپ ہی ہم پر یقین نہیں کرتے۔ اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون لگا لائے۔ باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک کام کو مزین کر دیا، خوبصورت کر کے بنا دیا، میرا کام اچھا صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے اس پر مدد مانگی جا سکتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ اور ایک راہ چلتا قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا، چنانچہ جیسے ہی اس نے اپنا ڈول لٹکایا تو مبارک ہو یہ ایک لڑکا ہے، وہ خوشی سے کہنے لگا مبارک ہو یہ ایک لڑکا ہے، یا بشرا خوشخبری دی، اور انہوں نے تجارت کا مال بنا کر اسے چھپا رکھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا تھا، یعنی کہ اس کو اپنا ہی غلام بنا کر کہ ہاں یہ ہمارا ہی بندہ ہے، ہمارا خریدا ہوا ہے، تاکہ اس کو بیچ سکیں۔ اور انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند گنے ہوئے درہموں پر اسے بھیج دیا، اور وہ اس سے رغبت نہ رکھنے والوں میں سے تھے، کیونکہ ان سے کوئی محبت رغبت نہ تھی، ان کو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، کوئی خوبصورتی، وہ انوسنس نظر نہ آئی۔ اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی رہائش باعزت رکھو، امید ہے کہ وہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ ان کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم ہی اس کو بیٹا بنا لیں، اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ دی، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت تک پہنچا سکیں، کچھ سکھائیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب وہ پختہ عمری کو پہنچا، ہم نے اسے بڑی قوت، فیصلہ اور بڑا علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ تھا، اسے یوسف کے لیے اس کے نفس نے اس کو بھڑکا دیا، اس نے تمام دروازے بند کر دیے۔ اب یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل حسن بھی عطا کیا، اور وہ بولی جلدی آؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، بلا شبہ میرے مالک نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، یقیناً ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اور بلا شبہ یقیناً اس عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور یوسف نے بھی اس کا ارادہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یوسف بھی اس عورت کا ارادہ کر لیتا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی، ایسا ہی ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو ہٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا اس بات سے،
यकीनन वो हमारे किए हुए बंदों में से था। और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े और उसने यूसुफ का कमीज को पीछे से फाड़ दिया। और दोनों ने दरवाजे के पास उसके शोहर को मौजूद पाया, और वो औरत बोली कि क्या सजा है उस शख्स की जो तेरी घरवाली पर बुरी नजर डाले, सिवाय इसके कि उसको कैद खाने में डाल दिया जाए या फिर उसको दर्दनाक सजा दी जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, इसी ने मेरे नफ्स के बारे में मुझे बहकाया, और औरत के खानदान में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर इसकी कमीज, यूसुफ की कमीज आगे से फटी है तो औरत सच्ची है, और वो औरत तो ये यूसुफ झूठा है। और अगर कमीज पीछे से फटी है तो फिर औरत ने झूठ बोला है और यूसुफ सच्चे हैं। फिर जब शौहर ने देखा कि यूसुफ की कमीज पीछे से फाड़ा गया है, तो उसने कहा, यकीनन ये तुम औरतों के फरेब में से है। बिलाशुबा तुम औरतों का फरेब बहुत बड़ा है। औरतों के फरेब से बचना बहुत मुश्किल है। जब औरत किसी से दुश्मनी का ठान लेती है तो फिर उसके फरेब से निकलना बहुत मुश्किल है। यूसुफ उससे दरगुजर करो, ए औरत, तुम अपने गुनाह की माफी मांगो, तो ही बिलाशुबा खताकारों में से है, तो ही बिलाशुबा खताकारों में से है। यानी कि उसके शोहर ने कहा। अब ये बात पूरे शहर में आम हो गई, तो शहर की औरतें कहने लगीं कि अजीज की बीवी अपने गुलाम को उसके नफ्स से बहका रही है। यकीनन यूसुफ की मोहब्बत उसके दिल में बस गई है। यकीनन हम जरूर उसको सही गुमराही में देखते हैं। तो जब उस औरत ने उनके फरेब के बारे में सुना, जब ये बात पूरे इलाके में मशहूर हो गई, फैलने लगी, हर तरफ हर एक की जुबान पर आने लगी, तो उन्हें उसने पैगाम भिजवाया कि उनके लिए तकियादार मजलिस मुनक्किद की, और उनमें से हर एक को उसने एक एक छुरी पकड़ा दी। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके सामने से निकल आओ। फिर जब औरतों ने उन्हें उसे देखा तो उसे बड़ा पाया और अपने हाथ काट दी बैठी, उनका हुस्न ही देखती रह गई, और कहा, अल्लाह की पनाह, ये इंसान है या कोई मोअज़्ज़िज़ फरिश्ता है। अजीज की बीवी ने कहा, यही तो है वो जिसके बारे में तुमने मुझे मलामत किया था, और मैंने इसे उसके नफ्स से बहकाया तो वो बच निकला। और वाकई अगर उसने उसने ना किया जो मैं उसे हुक्म देती हूँ, तो मैं जरूर इसको कैद खाने में डाल दूंगी, और वो जरूर जलील होने वालों में से हो जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल रब्बि सिज्नु, ऐ मेरे रब, कैद खाना मुझे इससे ज्यादा पसंद है जो वो मुझे दावत दे रही है, जिसकी तरफ मुझे बुला रही है। और अगर तूने उनका फरेब मुझसे ना हटाया तो मैं इनकी जानिब माइल हो जाऊंगा और जाहिलों में से हो जाऊंगा। चनाचे उसके रब ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया और उनके फरेब को उनसे दूर कर लिया। और अल्लाह ने फरमाया कि वो सुनने वाला और जानने वाला है। और उनको कैद खाने में डाल दिया गया। इसके बाद कि उन्होंने कई निशानियां देख ली, यही जाहिर हुआ कि इस एक अरसे तक उन्हें कैद खाने में कैद किया जाए। और उसके साथ कैद खाने में दो गुलाम भी दाखिल हुए, उनके साथ ही दाखिल हुए। उन दोनों में से एक ने कहा, मैं ख्वाब में देखता हूँ, खुद को देखता हूँ कि मैं कोई शराब कशीद कशीद रहा हूँ, उससे शराब निचोड़ रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। और दूसरे ने कहा कि मैं ख्वाब में खुद को देखता हूँ कि मैंने अपने सर पर रोटियां उठा रखी हैं जिससे परिंदे खा रहे हैं। हमें इसकी ताबीर बताइए, बिलाशुबा हम आपको नेक लोगों में से देखते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम दोनों का खाना जो तुम्हें मिलता है, तुम्हारे खाना आने से पहले ही मैं तुम्हें इसकी ताबीर बता दूंगा। ये इल्म है जो मेरे रब ने मुझे सिखाया है, और उसकी तरफ, और मैं इसका तरीका जो अल्लाह ताला ने मुझे सिखाया है, ये यकीनन इल्म अल्लाह की तरफ से ये है। और अल्लाह, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको बताने से पहले अब पहले अपने दीन के बारे में उनको समझा रहे हैं कि ये ईमान ले आए, और उनका तरीका छोड़ दो जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और वो आखिरत का कुफ्र करने वाले हैं, ताकि वो ये समझ लें कि ये जो वो बात बताने लगे हैं वो अल्लाह के दिए हुए इल्म से है, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। और मैंने अपने आबा और अजदाद यानी इब्राहिम और इसहाक और याकूब के दीन की पैरवी की है। हमारा ये काम नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएं। ये हम पर और तमाम लोगों पर अल्लाह के फजल में से है। लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। ऐ मेरे कैद खाने के दो साथियों, क्या जुदा जुदा रब बेहतर हैं, या अल्लाह ताला जो एक अकेला ही है वही नहायत जबरदस्त है। तुम अल्लाह के सिवा महज नामों की इबादत करते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं।
یہ بتوں کے نام تم لوگوں نے کھڑے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ حکم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نہیں، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ ان میں سے نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، تم دونوں میں سے جو پہلا ہے جس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے تو وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جو دوسرا جو پرندوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ روٹیاں کھا رہے ہیں تو وہ سولی چڑھایا جائے گا، بس پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور یوسف نے اس شخص سے کہا جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ ان دونوں میں سے رہا ہونے والا ہے، اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا۔ تو شیطان نے اسے اپنے آقا سے یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا، تو وہ کئی سال قید خانے میں رہا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 17 سال قید خانے میں رہے، اور کچھ میں آتا ہے شاید 20 سال رہے، لیکن کافی سالوں تک قید خانے میں رہے، کچھ میں کہتے ہیں 9 سال رہے۔ اور بادشاہ نے کہا بلا شبہ میں خواب دیکھتا ہوں، اور بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جو 7 دبلی پتلی اور گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں، اور 7 ایسی ہی سوکھی ہوئی بالیاں ہیں۔ اور اے سرداروں، مجھے تم میں سے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، اور تم خواب کی تعبیر دیتے ہو۔ یعنی کہ اس وقت سب سے زیادہ علم خوابوں کی تعبیر تھا۔ تو انہوں نے کہا پریشان باتیں ہیں خوابوں کی، اور انہیں اس خواب کی تعبیر کا علم نہ ہوا۔ اس وقت جو آدمی رہا ہو گیا تھا، جو اتنے سالوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھولا ہوا تھا، اس کو فوراً ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یاد آیا۔ اس نے کہا کہ میں تم کو اس کی تعبیر میں آپ کو اس کی تعبیر بتا دوں گا اگر آپ مجھے اس شخص کی طرف بھیج دیں۔ یوسف ایک نہایت سچے ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں۔ کہ پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، ان سے خواب کی تعبیر پوچھی، ان کو خواب بتائی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے آپ بتائیے تاکہ میں واپس جا کر اس خواب کی تعبیر بتا سکوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے کہا تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، تو جو فصل تم کاٹو گے اسے بالیوں میں سے جو فصل تم کاٹو گے اسے بالیوں میں ہی جو فصل تم کاٹو گے اسے بالیوں میں ہی رہنے دو، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ گے، پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جو سب کچھ کھا جائیں گے، جو تم نے اس سے پہلے جمع کیا تھا وہ سب ختم ہو جائے گا، اس تھوڑی سی مقدار کے سوا جسے تم محفوظ رکھو گے۔ پھر اس کے بعد ایک سال ہوگا جس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی، اور اس میں خوب رس نچوڑیں گے، تمام کے تمام پھل رس والے ہوں گے۔ جب بارش نہیں ہوتی تو پھلوں میں رس نہیں آتا۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ پھر جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ، اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، ان سے پہلے میری اس بارے میں گواہی دلواؤ۔ انہوں نے ابھی بھی قید خانے سے نجات نہیں لینا چاہی، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہ کر دیں۔ یقیناً میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر اب ان عورتوں کو بلایا، تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم یوسف کو اس کی نفس سے بہکانے کی کوشش کی تھی؟ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، اس میں ہم نے کوئی بھی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب حق کھل ہی گیا ہے، میں ہی تھی جو اس کو بہکانے کی کوشش میں نے کی تھی، اور بلا شبہ وہ یقیناً سچے لوگوں میں سے ہے۔ یوسف نے کہا اس لیے ہے کہ عزیز جان لے کہ یقیناً میں نے عدم موجودگی میں اس سے خیانت نہیں کی۔ یعنی یوسف علیہ السلام اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے کوئی اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، میں نے اس کی بیوی پر کوئی بری نظر نہیں ڈالی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب چلنے نہیں دیتا۔ کہ یہ ان عورتوں نے جھوٹ بولا تھا، ان کا فریب آخر کار کھل ہی گیا، اور اللہ تعالیٰ خائن کے فریب کو چلنے نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہ کبھی کھول دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتہ